مختلف اداروں کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، ہم فائنینشلی بھی ترقی کر رہے ہیں، ملک میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے، آپ کے یوم سیاہ منانے سے، گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے جی کہ اگر فلاپ شو تھا تو 12 بجے کے بعد کیوں لگاتے تھے یہ 144 پنجاب میں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی حکومت اگر فلاپ شو کہہ رہی ہے تو سارا دن آج گرفتاریاں کرتی رہی ہے. جس طرح شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانوں کو انہوں نے پکڑا ہے، جس طرح اور جگہ سے گرفتاریاں کی ہیں. تو فلاپ شو تھا تو آرام سے گھر بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے ایم پی ایس جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کی ہر بات جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے. جو یہ جھوٹ بولتے آئے 1 سال سے. دیکھیں ثوابی کا جو شو تھا یہ ٹی وی پہ دکھا دیتے، فلاپ شو تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر فلاپ شو ہوتا تو یہ ٹی وی پہ نہ دکھاتے؟ آج میں خود ادھر سے آیا ہوں، تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ٹریفک بند رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو حالات ہیں، موجودہ حالات، اس کے مطابق جو آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہیں، ڈائیلاگ تو انہی سے ہی ہونے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں. تو ان کے ساتھ اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا آپ لوگوں نے؟ پھر جو آپ نے ایک پہلے جملہ کہا ہے نا جی کہ آپ کا ایک سورس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حجت تمام کی ہے. ہم نے تو اس لیے کیا ہے کہ آپ سب ہمیں کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. ہمیں پہلے دن پتا تھا، خان صاحب تو پہلے دن کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 1-2 مہینوں میں مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں کرا سکے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو ان کے پاس، اور آپ کا کیا خیال ہے ان کے پاس کوئی مذاکرات کے حل کا کوئی اختیار ہوگا؟ تو جن کے پاس اختیار ہے ادھر سے دروازہ ہی نہیں کھل رہا ہے، وہ تو کنڈی اندر سے لگائے بیٹھے ہیں، آپ دستک دیے جا رہے ہیں، خط لکھے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. جو خط لکھے جا رہے ہیں نا جی، خط لکھنا فارمر پرائم منسٹر کا ایک رائٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خط جو لکھے گئے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اوپن خط لکھے جاتے ہیں اور انہیں کو لکھے جاتے ہیں. لیکن کیسے لکھ رہے ہیں وہ خط؟ کوئی پینسل پیپر باہر سے دیے جاتے ہیں؟ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی کہتے ہیں کہ ایسی تو کوئی فیسیلیٹیشن ان کو دی نہیں گئی، تو ایسے ہی تو کوئی خط نہیں لکھا گیا. خط اگر انہوں نے لکھ لیا، کس کے ہاتھ وہ باہر بھیج رہے ہیں؟ کیسے جا رہا ہے آرمی چیف تک؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں عرض کرتا ہوں، جو خط ہوتا ہے نا جی وہ زبانی بھی جو پہلے زمانے میں ہمیں چونکہ دھکیل دیا گیا ہے 15ویں صدی میں پاکستان تحریک انصاف کو، یعنی ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ 15ویں صدی میں ہمیں دھکیل دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خط لکھے گئے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ خان صاحب نے سینہ بسینہ یہ خط باہر آتے ہیں، اور کو کاغذ پینسل سے لکھنے والا ٹائم تو اب رہا نہیں. اور ان خطوں میں کوئی مبالغہ ہوتے ہی نہیں ہے. جو بات خان صاحب کہتے ہیں ایز اٹ از یہ باہر آ رہی ہے. دونوں خان تو مطلب یہ پین پیپر والا خط نہیں ہے؟ جی آپ، میں کہہ رہی ہوں یہ پین پیپر والا خط نہیں ہے. پھر پین پیپر جہاں پہ مل جاتا ہے وہاں پہ پین پیپر والا خط بن جاتا ہے نا جی. تو وہاں یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، ذرا کنفیوژن تو دور کرے نا. پین پیپر ملا تو خان صاحب نے 2 بار خط لکھا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی پین پیپر دیکھیں ملا نہیں. جب عدالت میں ہوتے تو وکلا ہوتے ہیں، اپنے وکلا کے ذریعے باہر پیغام بھیجتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب خط میں جیل میں بیٹھ کے کوئی خط نہیں لکھا، پین پیپرز کے ذریعے جب ان کی کیسز کی سماعت ہوتی ہے ان کے وکلا آتے ہیں تو زبانی ان کو میسج دے دیتے ہیں اور پھر وکلا اپنے الفاظوں میں بیان کر دیتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی سہولت ہی نہیں ہے نا جی. اچھا، آپ ان کے خط دوسرے خط کے نکات میں دیکھ لیں، پین پیپر کہاں ان کو مل، وہ تو زبانی جو انہوں نے باتیں ہیں اپنی زبانی انہوں نے کنوے کر دی ہیں. اچھا، مطلب کہ خلاصہ بتا دیتے ہیں کہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں آرمی چیف کو، تو آپ جو ہے نا وہ اس کو لکھ کر تو آرمی چیف تک پہنچا دیں. جو میرا خیال ہے یہی ہے. اب خان صاحب کو جہاں تک میرے علم میں ہے پین پیپر خان صاحب کو وہ نہیں دیتے جی. خان صاحب کے جو پریویلیج اینڈ پرکس ہے ایز اے فارمر پرائم منسٹر، وہ کوئی بھی انٹرٹین نہیں ہو رہا جیل میں، تو پھر کیسے دیتے ہوں گے پین؟ اور وہ پہلے لوگوں کو تو پوری کتابیں لکھنے کے لیے اجازت ہوتی تھی. جو جیل میں رہا کتاب لکھ کے باہر نکلا. خان صاحب کا سینہ بسینہ کام چل رہا ہے. لیکن اب ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا کہ جو خط میں ایجنسیز کا نام بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، الیکشن میں دھاندلی اور نتائج بدل کر جعلی حکومت لایا گیا. اب یہ ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ کا جو لفظ ہے یہ خان صاحب نے
وکلا کو استعمال کرنے کو کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا، یا جو بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پرانے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے ہی اندر پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں باہر بیٹھ کر کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب واقعی اندر ہے؟ تو خط پڑھ کے لگتا ہے کہ جن سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں الزام بھی انہیں پہ لگا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیے میں یہ نہیں سمجھتا، میں خان صاحب سے اس بارے میں تو جب مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ ابھی میری ان خط کے بعد تو ملاقات خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی، تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، یہ زندہ سیاسی لاشیں بن چکے ہیں، اب ان کا بوجھ نہیں وہ سنبھال سکتے، سیدھی سی بات ہے. آپ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، دیکھا نا آپ لوگوں کی تو باتیں نہیں ملتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. کل جنید اکبر صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو کل ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ہمیں کہا تھا کہ 2 سال کے لیے آپ لوگ جو ہے ان کو چلنے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے اگلے معاملات. 2 سال کے لیے آپ آ جائیں، ان کو چلنے دیں، کوئی احتجاج نہیں، ان کے خلاف کوئی تحریک وغیرہ نہ چلائیں، خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ان سے تنگ آ گئے. آپ لوگوں کی تو آپس کی باتیں نہیں ملتی ہیں. میں اب بتاتا ہوں میں عرض کرتا ہوں آپ کو، میری بات اگر آپ سمجھیں تو جنید صاحب کی اور میری بات مل رہی ہے. کیسے؟ دیکھیں 2 سال سے پہلے وہ ان سے تنگ آ گئے ہیں. ہم آج اگر یہ چاہیں نا کہ ہم 1 سال اور ان کے ساتھ چپ کر کے بیٹھ جائیں تو وہ 2 سال بعد ان کی گورنمنٹ ختم ہو نہیں. ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے، یا کچھ عرصہ پہلے بھی شروع ہوئے، اسی میں ان آپ لوگوں کو کہا گیا نا کہ 2 سال اور دیں ان کو، 2 سال چلنے دیں ان کو. اور نہیں ہمیں تو ڈے 1 سے کہا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کی ساتھ حکومت بنانے کا بھی کہا گیا. ہمارا حکومت لینا مقصد ہی نہیں تھا. ہمیں تو جب پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی تو کیا ان کے بغیر کی تھی؟ بااختیار لوگوں کے بغیر ہمیں آفر کی تھی کو پیپلز پارٹی نے؟ انہوں نے بھی ہمیں آفر کی تھی، آپ کو بھی پتہ ہے، ساری ہم سے بہتر آپ کو پتہ ہے. تو اس کا مطلب آپ لوگوں کی اگر اپنے ہاتھ میں ہے حالات ٹھیک کرنا تو دوسروں کو کیوں الزام دیتے ہیں پھر آپ لوگ؟ نہیں، ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے. حالات ٹھیک کرنا اور بات ہے، ڈیل کرنا اور بات ہے. ہم ڈیل نہیں کریں گے، ہم یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. خان صاحب ایک تکلیف میں ہیں، ان کی بیوی پہ ناجائز پرچے ہیں، ان پہ ناجائز پرچے ہیں، سزا ہو چکی ہے ان کو، اور ہم ڈیل کر کے خان صاحب باہر نہیں آئیں. کیا چاہتے ہیں آپ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جعلی الیکشن کروائے، زبردستی لا کے بٹھایا گیا، 26ویں آئینی ترمیم اس لیے کی گئی اپنی مرضی کے ججز کو لا کر بٹھانا ان کا مقصد تھا، تو یہ سب چیزوں میں ایکسیپٹ کریں، ان کو گھر بھیجیں تو پھر آپ لوگ ٹھیک ہیں، اور یہ ہونا اتنا آسان ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں سچائی پرویل کر جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ جن کے پاس، جب دیکھیں میری عرض سنیں، نواز شریف کے پاس 2/3 میجارٹی تھی جب اس نے طیارہ ہوا میں ایک آرمی چیف کا پھرتا رہا تھا اور پھر ڈیل کر کے چلا گیا تھا. اگر ہم اسی طرح کا کام کر لیں تو ہمارا تو صبح ہی کام ختم ہو سکتا ہے. جنید اکبر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن لیڈر ڈیل نہیں کرتا. ہمارا لیڈر کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. وہ اگر ڈیل کرنی ہو تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ کہ ایک ہی راستہ ہے، اب سڑکوں پر آئیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں، مولانا کو منائیں جو مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کو سب سے جو اچھی بات ہے کہ ہماری تلخی مولانا صاحب سے ختم ہو گئی ہے، تو اگلے سٹیپ مولانا صاحب سے چل رہے ہیں، تو ان سٹیپس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں. لیکن آپ لوگ ہار جاتے ہیں ہمیشہ. نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، انہیں چل کے جانا پڑے، شہباز شریف صاحب کو جو چل کے گئے ہیں 2 روز پہلے، وہ منا لیتے ہیں ان کو. آپ لوگ ہار جاتے ہیں ہمیشہ. مولانا صاحب انہی کی مانتے ہیں ایٹ دی اینڈ. نہیں، اس دفعہ مولانا صاحب شاید ہماری مانے ہیں ایٹ دی اینڈ، انشاءاللہ فکر نہ کریں.